اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں کہ اپنی آرزوؤں کے سوا اللہ کی کتاب سے واقف ہی نہیں، وہ صرف اٹکل سے کام لیتے ہیں۔ سو ان لوگوں پہ افسوس جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کر سکیں۔ سو ان پر افسوس ہے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ چند دن کے سوا ہمیں چھو نہیں سکے گی۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے اقرار لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں؟ جو برے کام کرے گا اس کے گناہ ہر طرف سے اس کو گھیر لیں گے۔ ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ اور جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے وہ جنت کے مالک ہوں گے اور ہمیشہ اس میں عیش کرتے رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، لوگوں سے اچھی بات کہنا، نماز پڑھتے رہنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ اور جب تم سے عہد لیا کہ آپس میں گشت و خون نہ کرنا اور اپنوں کو ان کے وطن سے نہ نکالنا، پھر تم نے اقرار کر لیا تم اس بات کو مانتے بھی ہو، پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کرتے ہو، اور اپنوں میں سے بعض لوگوں پہ گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو۔ اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام تھا۔ یہ کیا کہ تم بعض احکامات کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو۔ اور جو تم میں سے ایسی حرکت کرے ان کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب۔ اور جو تم کام کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو کسی طرح کی مدد ملے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں بھیجیں اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے ان کی مدد دی۔ جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تم سرکش ہو جاتے تھے۔ ایک گروہ انبیاء کو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ قتل کرتے رہے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں۔ اللہ نے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس یہ تھوڑے پر ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب قرآن جو ان کے ساتھ کتاب تورات کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، پھر جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے ان کے پاس آ پہنچی تو ان سے منکر ہو گئے۔ بس کافروں پر اللہ کی لعنت، جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تئیں بیچ ڈالے، وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے اور اس کے غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے جو کتاب اللہ نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، یعنی یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے۔ جو ان کے لیے آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کرتے۔ موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے، پھر بھی ان کے کوہ طور پہ جانے کے بعد تم بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ اور ہم نے تم لوگوں سے پختہ عہد لیا
اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو۔ اور جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے ہم نے سن تو لیا ہے لیکن مانتے نہیں، اور ان کے کفر کے سبب بچھڑا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو اگر تم مومن ہو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے، کہہ دو اگر آخرت کا گھر لوگوں کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور اللہ کے نزدیک تمہارے لیے ہے، اگر تم سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو، اور ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور ان کو تم اور لوگوں سے زیادہ زندگی کے حریص دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر ان میں سے ہر ایک یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ 1000 برس جیتا رہے۔ ان کو اگر اتنی لمبی عمر مل بھی جائے تو انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتی۔ جو یہ کام کر رہے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ کتاب اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی گئی، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ اور جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ اور ہم نے تمہارے لیے سلجھی ہوئی آیتیں ارسال فرمائیں، ان سے انکار وہی کرتا ہے جو بدکار ہے۔ ان لوگوں نے جب جب اللہ سے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرف پھینک دیا، حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آخر الزماں آئے اور وہ ان کو آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور وہ جانتے ہی نہیں تھے، اور وہ ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان نے کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیاطین ہی کفر کی بات کرتے تھے، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ بنی اسرائیل ان باتوں کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور اللہ کے حکم کے سوا اس چیز سے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور وہ کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے، فائدہ نہ دیتے۔ اور جو شخص ایسی چیزوں یعنی منتر وغیرہ کا خریدار ہو تو آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی۔ کیا اچھا ہوتا کہ وہ اس بات کو جانتے کہ اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے ہاں بہت اچھا صلہ ملتا، اور کیا اچھا ہوتا کہ وہ اس سے واقف ہوتے۔ اے اہل ایمان، گفتگو کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے